الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب ہفتم جس کا عنوان ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے. پیارے بچوں، اس باب کا پہلا سبق جس کا نام ہے حادثات سے بچنے کی تدابیر. پیارے بچوں، اس سبق کو مکمل پڑھنے کے بعد آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ انسانی جان و مال کی عزت، حفاظت، ضرورت اور اہمیت کے بارے میں جان سکیں، ٹریفک قوانین کی پابندی اور تجاوزات سے اجتناب کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، عصر حاضر میں ناگہانی صورتوں میں اپنے تحفظ کی تدابیر سے آگاہی حاصل کر سکیں اور اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے حادثات کے مواقع پر اپنے کردار کو بہترین انداز سے ادا کر سکیں. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حادثہ اگر ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیجئے اور مجھے سوال کا جواب دیجئے. خدا نہ خواستہ آپ گھر سے اسکول جا رہے ہیں، راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ بالکل درست، آپ نے اس جگہ پر رک جانا ہے، رش نہیں لگانا، بلکہ ہو سکے تو زخمی کی مدد کرنی ہے. اور اگر موبائل فون ہے تو آپ نے ایمرجنسی نمبر پر کال کر دینی ہے تاکہ اس زخمی کو ابتدائی طبی امداد مل سکے. اور اگر آپ نے ابتدائی طبی امداد پہنچانے کا کورس کر رکھا ہے یا اس کی تعلیمات حاصل کر چکے ہیں تو خود سے بھی ابتدائی طبی امداد دے کر کسی قیمتی جان کو بچایا جا سکتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب اور پڑھتے ہیں حادثات سے بچنے کی تدابیر. پیارے بچوں، دین اسلام انسانیت کی عظمت و حرمت کی حفاظت کا درس دیتا ہے. انسانی جان کے تحفظ میں اسلامی تعلیمات واضح ہیں. ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے. جس طرح دوسروں کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا گیا ہے، بالکل اسی طرح راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا، ٹریفک قوانین کا خیال نہ رکھتے ہوئے تیز رفتاری سے گاڑی چلانا اور غلط پارکنگ کرنا بھی انسانی جان کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. انسانی جان کو جو مقام و مرتبہ اسلام نے عطا کیا ہے، اس کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے. ترجمہ: جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 32. زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے. اس عظیم نعمت کی حفاظت کرنا فرض ہے. اسلام ہر اس چیز سے بچنے کا حکم دیتا ہے جس سے انسانی جان کو خطرہ، نقصان یا ہلاکت کا اندیشہ ہو. آج کل ناگہانی حادثات نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا رکھی ہے. سڑکوں پر ٹریفک کا رش اور لوگوں کا کم سے کم وقت میں اپنی منزل پر پہنچنا حادثات کا سبب بن رہا ہے. کم عمری میں ڈرائیونگ اور موبائل فون کا استعمال بھی حادثات کی ایک اہم وجہ ہے. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی بھی بہت سے حادثات کا موجب بنتی ہے، جس کے نتیجے میں روزانہ کئی اموات ہوتی ہیں اور بے شمار لوگ زخمی ہوتے ہیں. اسلام ناگہانی آفات جیسے سیلاب، زلزلہ، آندھی طوفان اور وبا وغیرہ کی صورت میں انسانی جان کے تحفظ کی ترغیب دیتا ہے. وبا پھیلنے کی صورت میں حکم دیتا ہے کہ علاقے والے نہ تو کہیں جائیں اور نہ ہی کوئی علاقے میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی علاقے میں وبا، طاعون کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس میں موجود ہو تو اس سے نہ نکلو. صحیح بخاری حدیث نمبر 3473. پیارے بچوں،
اسلام میں اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا شہید کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے انسانی جان کی حفاظت اور حادثات سے بچنے کے لیے بیماری اور شدید سردی میں وضو کی بجائے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرے اور دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ حادثات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں۔ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، سڑک آرام سے پار کریں اور زیبرا کراسنگ استعمال کریں، ٹریفک اصولوں کی پابندی کریں، قدرتی آفات، زلزلے اور سیلاب کے موقع پر حفاظتی تدابیر اختیار کریں، طوفان اور بارش کی صورت میں بجلی کی گری ہوئی تاروں سے دور رہیں، راستوں میں تجاوزات تعمیر کر کے انہیں تنگ نہ کیا جائے، حادثے اور وبا کی صورت میں ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں، نہ ابتداءً نہ بدلے کے طور پر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2341۔ سخت گرمی اور سردی کے موسم میں اپنا خیال رکھیں، تیز رفتار ڈرائیونگ نہ کریں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹریفک حادثات کی وجہ سے سالانہ قریباً 15,000 سے زائد اموات ہوتی ہیں؟ بحیثیت مسلمان حادثات کے موقع پر حکومت سے مل کر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ متاثرین کو کھانا، ضروری اشیاء، دوائیاں اور عارضی رہائش گاہ کا انتظام کرنے میں مدد دینی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پیارے بچوں، آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ حرمت، عظمت یا عزت، اندیشہ، خوف یا فکر، پارکنگ، سواری کھڑی کرنے کی جگہ، تحفظ، بچاؤ یا حفاظت، نعمت، بخشش یا عطیہ، حادثات، سانحہ یا ایکسیڈنٹ یا حادثے کی جمع، واضح، صاف یا ظاہر، ناگہانی، اچانک، ٹریفک قوانین، ٹریفک کے اصول، موجب، وجہ، نقصان دہ، نقصان دینے والی، مترادف، ہم معنی یا ایک طرح کا، سبب، وجہ، تیز رفتاری، بہت تیزی سے، وبا، بیماری، آندھی، تیز ہوا کا آنا، اموات، مرنا یا موت کی جمع، سیلاب، پانی کا بڑا ریلا، پرہیز کرنا، بچنا، اشیاء، چیزیں، زلزلہ، زمین کا کانپنا، طاعون، خطرناک بیماری جس میں جسم پر پھوڑا سا نکلتا ہے، ہلاکت، موت، مصیبت زدہ، مشکل میں پڑے لوگ، تجاوزات، حد سے بڑھی ہوئی چیزیں۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کتنا کچھ سیکھا ہے کہ حادثات کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آفت آ جائے، طاعون کی وبا پھوٹ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس لیکچر کو نہ صرف سننا ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ دیکھیں تو ہمیں حادثے کی جگہ پر مدد بھی کرنی ہے حادثہ زدہ شخص کی۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا اور والدین کا ادب و احترام بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔